الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. بے حد حمد و ثنا رب کبریا کے لیے، لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں شافع روز جزا سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا.
اللہ اس پورے دین پر ہمیں پورا ہو کر چلنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، آج دین جس شکل میں بھی ہمارے پاس موجود ہے اور بحمد اللہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے ہر فتنے سے محفوظ چند علماء، چند اولیاء کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اگر یہ علماء، اولیاء نہ ہوتے، نہ جانے ہم کیا ہوتے۔ زندگی کے کچھ لمحات اگر کبھی موقع مل جایا کرے تو ایسے علماء، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا غنیمت سمجھا کرو، اس لیے کہ جب چڑیاں کھیت چگ جائیں گی پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء اٹھ جائیں گے۔ ہر جبے و دستار والا عالم نہیں ہوتا، جس طرح ہر سر منڈا قلندر نہیں ہوتا، ہر چلے کاٹنے والا فقیر ولی نہیں ہوتا، لال، پیلے، نیلے، ساوے کپڑے پہننے والے ولی نہیں ہوتے۔ اسی طرح بغل میں کتاب دبا کے چلنے والا ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہوتے، کچھ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ارشاد فرمایا کہ عالم کو جہان پر اللہ اس طرح فضیلت دیتا ہے جس طرح اللہ نے مجھے سارے جہان پر فضیلت دی۔ ایک آدمی ساری رات تہجد اور نفل اور تسبیحات لے کر اللہ کی حضور جاگتا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، وہ اس عالم دین کی جوتیوں کے مقابلے میں بھی نہیں پہنچ سکتا جو سویا ہوا ہو۔ اس لیے کہ عالم جو کام کرتا ہے وہ صوفی سے نہیں ہوتا۔ خطیب عالم سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جا پہنچے۔ خانقاہ تھی حضرت تھانوی کی، حکیم الامت تھے، مجدد ملت تھے۔ ملاقات کے بعد چلتے ہوئے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے کہا کہ مجھے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں کہ جن وظیفوں کے پڑھنے سے آدمی کی قبر آخرت بن جاتی ہے، مجھے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میری آخرت بن جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا وہی وظیفہ ہے جو تو رات کو تقریر کرتا، تجھے اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کہ جس دل سے تو امت کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، یہ ہمارے وظیفوں سے بھی بڑا وظیفہ کہ تو امت کے ایمانوں کی فکر کرتا۔ عالم دین ہمارے ایمان کی فکر کرتا، میرا ماں باپ میرے تن کی فکر کرتا، میں کپڑے اچھے پہنوں،
میرے باپ کا نام ہو، میں کھانا اچھا کھاؤں میرے باپ کا نام ہو، میری صحت اچھی ہو میرے باپ کا نام ہو، میرا مکان اچھا ہو میرے باپ کا نام ہو، میری گاڑی اچھی ہو میرے باپ کا نام ہو، میں کونسلر، چیئرمین، ایم پی، ایم این اے، وزیر بن جاؤں میرے باپ کا نام ہو۔ عالم دین ان چیزوں کی تمنا نہیں کرتا، عالم دین ہمارے ایمان کی فکر کرتا۔ میرے دوستو، تعلقات، یاریاں، دوستیاں، محبتیں دو طریقے کی ہوتی۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے دو طریقوں کا ہوتا۔ استاد شاگرد کا رشتہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے دو طرح سے ہوتا ہے۔ پیر مرید کا رشتہ بھی عام طور پر آج کل کے لحاظ سے جیسے مرید ہیں پیر بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا خالی ہے، آج بھی اچھے پیر بھی ہیں، لیکن ان پیروں کو، ان علماء کو بھی چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا۔ دنیا داری غالب ہے، دین کی فکر کم ہے۔ خال کوئی آپ کو خطیب عالم دین ایسا ملے گا جو آپ کے عقیدے اور ایمان کی فکر کرنے والا ہوگا، ورنہ ہر کوئی اپنی جیب کی فکر کرتا، ہر کوئی اپنے بینک بیلنس کی فکر کرتا، اپنی عزت کی کسی کو فکر نہیں، مال جمع کرنے کی فکر، دولت کے ڈھیر لگانے کی فکر ہے۔ یہی حال پیروں کا ہے، یہی حال علماء کا ہے، یہی حال یاریوں دوستوں کا ہے، تعلقات کا ہے، ملنے جلنے کا۔ یار بھی آپ کو بہت کم ملیں گے، دوست بھی آپ کو دنیا میں بہت کم ملیں گے، انہیں بھی آج کل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جس طرح پیری فقیری میں، علم میں دنیا مطلب کی ہے، اسی طرح دوستی اور محبت میں بھی دنیا مطلب کی ہے۔ بلکہ میں اگر اس سے بھی آگے چلوں تو میاں بیوی کے رشتے میں بھی دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ 90% وہ بھی دنیا مطلب کی۔ میں اور آپ ناراض نہ ہوں تو سب سے پہلے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ بھی کرنے جائیں تو اگلوں کی حیثیت دیکھتے ہیں کتنا مالدار ہے، وہ ابتدا ہی یہی سے ہو جاتی ہے۔ مطلب کی دنیا جب آ جائے، چاہے وہ دین کی ہو، دنیا کی ہو، تو انسان کو بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلق ہو گیا ہے، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا مطلب کا تعلق ہے۔ جب ہمیں مطلب ہوتا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، جب مطلب نکل جاتا ہے تو ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جب مطلب ہوتا ہے تو ہم مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، جب مطلب نکل جاتا ہے تو ہم مدینے کا سفر بھی بھول جاتے ہیں۔ جب مطلب ہوتا ہے تو پیر کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، جب مطلب نکل جاتا ہے تو وہ بھی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ ذکر، فکر، تسبیحات بھی آپ کبھی کسی سے پوچھنے جاتے ہیں تو مطلب کے لیے پوچھنے جاتے ہیں، جب مطلب نکل جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ سے تسبیح بھی چھوٹ جاتی۔ آج مسلمان قرآن کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتا، ناراض نہیں ہونا، وہ قرآن کو وظیفہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ کون سی سورت پڑھوں گا تو مال زیادہ آئے گا، کون سا وظیفہ کروں گا تو عزت زیادہ ہوگی، کون سی سورت پڑھوں گا تو شادی میری مطلب کی جگہ پہ ہوگی،
کون سی سورت پڑھوں گا تو دنیا میری مٹھی میں ہوگی. فرض سمجھ کر، ایمان سمجھ کر 100 میں سے کوئی 2 بندے ہوں گے جو روزانہ قرآن پڑھتے ہوں، ورنہ ہر بندہ قرآن بھی مطلب سے پڑھتا. میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں. ہم نے ہر چیز کو مطلب کی کسوٹی اور مطلب کی تکڑی اور ترازو پہ رکھا. اللہ اور اس کا رسول، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خود مطلبی ہیں اور نہ مطلب کی دوستی چاہتے ہیں. یاد رکھیے. اتنی بات کہہ کے میں آگے چلوں، اللہ کو ہم سے کیا مطلب کو ہے؟ ہم سارے اس کا انکار کر دیں تو کیا اس کی خدائی میں کمی آ جائے گی؟ اللہ نہ کرے ہم سارے کافر ہو جائیں تو کیا وہ خدا نہیں رہے گا؟ اس لیے اس نے قرآن میں کئی جگہ ایسے صیغے استعمال کیے جن کا معنی یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. اس نے اپنے رشتے بھی اسی لیے نہیں رکھے کہ کہیں رشتوں میں مطلب نہ آ جائے. آپ اور میں ساری رات روتے رہیں تو بھی اس کی خدائی میں زیادتی نہیں، وہ خدا ہے. کوئی مانے نہ مانے تو بھی وہ خدا ہے، وہ بے پرواہ ہے. وہ اتنا بے پرواہ ہے کہ روتی ماں کی گود سے 3 مہینے کا لال چھین لیتا ہے، ماں روتی رہ جاتی، اسے پرواہ نہیں. وہ ایسا بے پرواہ ہے کہ امت سے نبی لے لیتا ہے اور نبی کو بھی قبر میں سلا دیتا ہے، امت روتی رہ جاتی ہے. مریدوں سے پیر کو چھین لیتا ہے، جوانوں سے ماں باپ کو چھین لیتا ہے، شوہروں سے بیویوں کو چھین لیتا ہے، بیویوں سے شوہروں کو چھین لیتا ہے. روتے رہو، اسے کوئی پرواہ نہیں، بے پرواہ جاتا. اللہ کے رسول کو ہم سے کیا مطلب؟ ہمیں تو اللہ سے بھی مطلب ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول سے بھی مطلب ہے، ہمیں تو قرآن سے بھی مطلب ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر ہماری نبھ نہیں سکتی اور ان کی ہمارے بغیر نبھ سکتی ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں ایمان سے کہی کہ اللہ کے بغیر تمہاری نبھ سکتی؟ او بھائی، اللہ کے بغیر تو ہمارا سانس بھی نہیں چل سکتا، اس کے بغیر تو ہماری آنکھ نہیں ہل سکتی، اس کے حکم کے بغیر تو ہم پیشاب پخانہ نہیں کر سکتے. اتنے لاچار، اتنے ضرورت مند اس کے ہم کہ ہم اس کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے. ہم تو اللہ کے رسول کے بغیر بھی سانس نہیں لے سکتے. آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیں تو پلے کیا رہتا ہے؟ گھر رہے نہ رہے، در رہے نہ رہے، زر رہے نہ رہے، زن رہے نہ رہے، زمین رہے نہ رہے، آسمان رہے نہ رہے، سورج چاند رہے نہ رہیں، کہو مصطفیٰ کا نام رہ جائے صلی اللہ. زور سے کہہ دو. یہی تو دولت ہے، یہی تو دنیا ہے، یہی تو میری آخرت ہے. میرے پاس کچھ نہ ہو، مصطفیٰ کا نام ہو، مجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. آپ کے پاس سب کچھ ہو،
مصطفیٰ کا نام نہ ہو، آپ سے بڑا در در کا فقیر کوئی نہیں۔ میں تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کسی نام کا محتاج ہوں۔ ہاں اگر آپ میں سے کوئی بے پرواہ ہو تو ہو، میں تو محتاج ہوں۔ میری تو صبح بھی نام محمد سے ہوتی ہے، میری شام بھی نام محمد سے ہوتی ہے۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اذان نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ ہو، میری اقامت نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ ہو، میری نماز نہیں ہوتی جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ ہو۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بغیر آپ کی نبھ ہی نہیں سکتی، نبھ ہی نہیں سکتی، نبھ ہی نہیں سکتی۔ اب کوئی کہے صاحب یہ جو نہیں مانتے یہ بھی تو نبھا رہے ہیں اپنی۔ یہ نبھا نہیں رہے، یہ نبھا نہیں رہے۔ کبھی ان کے اندر کو جا کر ٹٹولو کہ وہ اندر سے کس طرح پیاسے اور محتاج ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی تمہارا تعلق ہو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں چاہتے وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ بے پرواہ، یہ عجیب بے پرواہ ہے کہ قرآن میں کہیں تو کہتا ہے میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور کبھی کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے چاہیں۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، تو میں نے اپنی جان اور پہچان کے لیے تمہیں بنایا کہ تم مجھے جانو۔ میں نے اپنی جان پہچان کے لیے تمہیں بنایا کہ تم مجھے پہچانو۔ عجیب بے پرواہ ذات ہے۔ اور کبھی کہتا میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور کبھی یوں بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، تمہارا پیر بھی بن جاتا ہوں، تمہارے کان بھی بن جاتا ہوں، تمہاری زبان بھی بن جاتا ہوں۔ یہ اس کی بے پرواہی کی عجیب صورتیں ہیں۔ کبھی قرآن میں کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور کبھی کبھی پھر یوں کہتا ہے کہ قیامت والے دن بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، بھلا میں تجھے کیسے کھلاتا؟ تو اللہ کہے گا میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو کھلا دیتا تو یوں سمجھتا میں اپنے اللہ کو کھلا رہا ہوں۔ ہے بے پرواہ وہ۔ اب ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی تمہارا جو تعلق ہو وہ مطلب کا نہ ہو، کہ میرے ساتھ صرف مطلب رکھو۔ دنیا میں جس طرح ہمارے رشتے مطلب کے ہیں، ہم خدا سے بھی مطلب کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ مطلب کا رشتہ نہیں، میرے ساتھ یہ رشتہ رکھنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ اسی پہ بات ختم کی تھی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، میرا دل لے لو اور مجھے اپنا دل دے دو۔ تم میرے دل کے ساتھ گانٹھ لگاؤ، میں تمہارے دل کے ساتھ گانٹھ لگاتا ہوں۔ تم میرے ساتھ جڑ جاؤ، میں تمہارے ساتھ جڑوں۔ ربط تعلق کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح تسبیح کا دانہ تسبیح کے دانے کے ساتھ جڑتا ہے، زنجیر کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہے، رسی کو جب بٹ لگائے جاتے ہیں تو دھاگے کے ساتھ دھاگا جڑتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ دل مجھے دے دو۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دل اپنا اللہ کو دے دیا۔ میں اور آپ تو لڑکیوں کو دل دیتے ہیں،
میں اور آپ دکان کو دل دیتے ہیں، میں اور آپ دولت کو دل دیتے ہیں، میں اور آپ کرسی کو دل دیتے ہیں، میں اور آپ وزارت کو دل دیتے ہیں، میں اور آپ خوبصورت دنیا کو دل دیتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا ایمان بھی بیچنا پڑ جائے تو ہم ایمان بھی بیچنے کو تیار ہیں۔ میرے کتنے بچے یہاں ہیں جو اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہیں، ہم مرزائی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، ہمیں ویزا دے دو، وہ ایمان بیچنے کو تیار ہے۔ ایمان سے کہو، کیا ایمان کے سودے نہیں ہم کر رہے؟ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ایمان ہے کیا جس کا میں سودا کر رہا ہوں؟ ارے ایمان تو میرے اللہ کا نام ہے، ایمان تو میرے رسول کا نام ہے، میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کا سودا کر رہا ہوں۔ کیا اللہ کے ناموں میں مومن نام نہیں ہے؟ میں اپنے اللہ کو سودا کر رہا ہوں، کس کے بدلے میں؟ ایک لڑکی کی خاطر، ایک ویزے کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر میں اپنے اللہ کو بیچ رہا ہوں۔ ہائے کاش میرا نوجوان اس چیز کو سمجھ جاتا۔ ارے اس نے نبی کے چاچے کو ایمان نہیں دیا، میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، اس نے تمہیں ایمان دیا، اس نے رشتہ داری نہیں دیکھی، اس نے مکے کی گلیوں میں چلنا پھرنا نہیں دیکھا، نبی کی خدمت گزاری کو نہیں دیکھا، مولا علی کے باپ ہونے کو نہیں دیکھا، حضرت فاطمہ کے سسر ہونے کو نہیں دیکھا۔ تمہیں اور مجھے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس نے ہمیں ایمان دے دیا۔ سیدنا بلال حبشی کبوتر کی طرح مسجد نبی میں اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، بلال کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا اڑ رہا ہوں، اللہ مجھے پر دے دے۔ ہائے اگر ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو مجھ جیسے کالے کو کون دیتا؟ شکر ہے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ نہ میں مکے کا رہنے والا، نہ میں مدینے کا رہنے والا، میں تو حبشے کا رہنے والا، اور دیکھو بلا کے ہدایت دے دی، آ جا لے جا، بٹ رہی ہے۔ اس لیے کہ آپ اور میں اگر بانٹنے والے ہوتے تو شاید جیسے کہتے ہیں نا کہ بخیلوں نے کی خیرات اور پھر اپنوں کو بانٹی، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم تو اپنوں کو بانٹتے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور مزے کی بات ہے کہ ہم بھی تو سارے اسی کے اپنے ہیں، اس کے نہیں ہو؟ بولو نا۔ ایک بات میں رات بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کبھی اپنے آپ کو یوں دیکھتا ہوں تو میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اور میں کچھ نہیں، ایک پانی کا بلبلہ ہے، ایک غبارہ ہے، کسی بھی وقت پھٹے گا، ختم۔ اور کبھی کبھی میں اس بنانے والے کو دیکھتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر لگتا ہے میں کچھ ہوں، اس لیے کہ اگر میں کچھ نہ ہوتا تو اس نے کیوں بنایا؟ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، میں اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں کہ بنانے والے کے ہاتھ، جو میرا بنانے والا ہے، آخر اس نے کسی گھر سے تو مجھے بنایا، کسی کام سے تو مجھے بنایا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہنے والوں نے کہا اللہ اسے نہ بنا، اگر تجھے تسبیح کی ضرورت ہے ہم کرنے والے جتنی کہے گا کریں گے، اگر تجھے بزرگیوں کے بیان کی ضرورت ہے جتنی تو کہے گا ہم کریں گے، بلکہ فرمایا جس دن سے وہ بنے سجدے میں پڑے، قیامت والے دن تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔
تو نے تو ایک بار کہا سبحان ربی الاعلی، سجدے سے سر اٹھا لیا۔ تو نے 2 بار کہا، سجدے سے سر اٹھا لیا۔ مقدار دی شریعت نے کم از کم 3 بار تو کہے سبحان ربی الاعلی۔ کسی نے بہت دیر لگائی، 5 بار، 7 بار، 8 بار۔ 5 منٹ میں نماز سے فارغ ہو کے وہ گیا۔ شریعت کہتی ہے وہ جب سے بنے سجدے میں پڑے ہیں، آج تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کہے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ آج تک کہے جا رہے ہیں سبحان ربی العظیم۔ آج تک کہے جا رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج تک کہے جا رہے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو نے تو 4 تراویح کے بعد 1 بار پڑھا، جلدی کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب جلدی تراویح پڑھاؤ، ہم تھک گئے۔ کوئی امام ہوگا جو 3 بار پڑھ لے؟ نہ آپ نے موقع دیا، نہ امام نے آپ کو پڑھنے کا موقع دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جب سے بنے بیٹھے ہیں، کہے جا رہے ہیں سبحان ذی الملک، اللہ، سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ 2 لفظ بڑے عجیب ہیں، میرا دل کرتا میں، لیکن موقع نہیں میں اپنی بات پہ جاؤں۔ سبحان ذی الملک، پاک وہ ذات، ملک جس کا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک بھی اسی کا، ملک بھی اسی کا ہے۔ تو نے سمجھا ملک وہ جو ڈبوں میں پیک ہو گیا، فیڈر میں ڈال کر بچے نے پی لیا۔ تو لایا ملک وہ چائے میں ڈالا، چائے بنا کے پی لی۔ اللہ کہتے ہیں ملک وہ ایک درخت کا پتا بھی جس کے حکم کے بغیر نہ ہل سکے۔ ایک پتا، اور ملک ایسا سوکھا ہوا پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں، تر والا پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں، گرنے والا پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں، ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں، کیڑے والا پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں، بغیر کیڑے کے لگا ہوا پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا کلمہ پڑھنے والا، او میری محبت کا دعویٰ کرنے والا، او نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، مدینے جانے والا، او میرا کلمہ پڑھنے والا، کبھی رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کے سو جایا کر، تیرا ایمان بن جائے ملک بھی اسی کا، ملک بھی اسی کا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کو پڑھنے والا جب مر جائے گا،
قبر میں رکھا جائے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قبر میں کہیں سے عذاب آئے گا، یہ صورت دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی، کہے اللہ یہ میری تلاوت کرنے والا تھا، تیرے ملک پر بھی ایمان رکھنے والا، تیرے ملک پر بھی ایمان رکھنے والا، اللہ میں سفارش کرتی ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کی سفارش کو قبول کر کے اللہ قبر سے عذاب کو اٹھا دیتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، تو نے ایک بار پڑھا کھڑا ہو گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنہوں نے کہا تھا ان کو کیوں بنا رہا ہے، وہ جب سے بیٹھے ہیں تسبیح لے کر پڑھے جا رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، ایک بار بھی اللہ پاک درمیان میں سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا، ایک بار۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تجھے تسبیحوں کی ضرورت ہے ہم کرنے والے، تجھے تقدیس کی ضرورت ہم کرنے والے، تیرے نام کے نعرے لگانے والے، اللہ ہم ان کو پیدا نہ کر۔ اللہ نے ایک ہی بات کہی، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ارے ان میں سارے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، انہی میں سے کوئی ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، انہی میں سے کوئی ہوگا جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، انہی میں سے کوئی ہوگا جس کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، انہی میں سے کوئی ہوگا جس کا نام عیسیٰ روح اللہ ہوگا، انہی میں سے کوئی ہوگا جو ابو بکر صدیق ہوگا، انہی میں سے کوئی ہوگا جو عمر فاروق ہوگا، کوئی ہوگا جو عثمان غنی ہوگا، کوئی ہوگا جو علی المرتضیٰ ہوگا، انہی میں سے کوئی ہوگا جو امام بخاری بنے گا، انہی میں سے کوئی ہوگا جو عبد القادر جیلانی بنے گا، انہی میں سے کوئی ہوگا فرید الدین شکر گنج ہوگا، انہی میں سے کوئی ہوگا جو سلطان باہو ہوگا، کہتا رہے گا چمبے دی بوٹی الف اللہ، چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے اے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد سونا باہو تے جس اے بوٹی آئے ہائے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ان میں کتنے آئیں گے سارا دن مزدوری کریں گے، تھکاوٹ ہوگی، نیند ہوگی، لیکن سردیوں کی رات کو مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوں گے، اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں بابا کو بیٹھا ہے تھوڑی سی آواز تھوڑی کم کر دے، شور ڈال رہی، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ بے پرواہ ایسا، کسی کی پرواہ نہیں۔ میں نے پہلے کہا اس کو ہم سے کیا مطلب، ہم اس کو مانے تو بھی وہ خدا ہے، نہ مانے تو بھی وہ خدا ہے، لیکن ہمیں تو اس سے مطلب ہے۔ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن جب بنانے والے کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے، کچھ ہے۔
اس لیے کہ اس نے مجھے بیکار نہیں بنایا. کیوں بنایا؟ اس نے اپنے رحمت والے ہاتھ مجھے لگائے. میں اگر اس کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں تو معلوم ہوتا ہے میں کچھ ہوں. اب جب میں اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں میں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والے نے آخر مجھے بنایا ہے تو میں کچھ ہوں. اب میں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، یہی قرآن کہتا ہے. ہم ایک بہترین بات تمہارے سامنے رکھتے ہیں، توجہ ہے؟ وہ کچھ نوجوان تھے. آؤ میں تمہیں نوجوانوں کی بات بتاتا ہوں. قرآن کہیں بوڑھوں کی بات بھی کرتا، قرآن کہیں عورتوں کی بات بھی کرتا، قرآن کہیں بچوں کی بات بھی کرتا، قرآن کہیں مظلوموں کی بات بھی کرتا، قرآن کہیں غلاموں کی بات بھی کرتا. اور صدقے جاؤں قرآن ایسی کتاب ہے کہ وہ جوانوں کی بات بھی کرتا ہے، نوجوانوں کو بھی خالی نہیں چھوڑتا. در خدا ایسا ہے، توجہ رکھیے گا، در مصطفیٰ ایسا ہے کہ جہاں بوڑھے کی خوراک کا بھی بندوبست ہے اور بچے کی خوراک کا بھی بندوبست ہے. میرے رب کا در ایسا ہے کہ جہاں کبوتر کو بھی خوراک ملتی ہے اور چوہے کو بھی ملتی ہے، چیونٹی کو بھی ملتی ہے اور چڑیا کو بھی ملتی ہے. ہم کبھی کبھی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو ہمارے کھانے سے پہلے ہی ہمارے دسترخوان سے اپنا حصہ لے کے چلی جاتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جب ہم کھا چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آ کر اپنا حصہ لے کے جاتی ہے. اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے اپنا حصہ لے کے چلی جاتی. اللہ نے کیسے بندوبست کر رکھے ہیں سب. ایک چیونٹی آتی ہے چھوٹی سی، کسی کو نظر نہیں آتی اندھیرے میں، اسے نظر آتی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹیاں زمین پہ چل رہی تھی بہت ساری. صدقے جاؤں قرآن میں سورت ہے اس کا نام ہی چیونٹی ہے. 19ویں سپارے میں سورت ہے جس کا نام ہی اللہ نے چیونٹی رکھا ہے. آؤ تمہیں چیونٹی کی بات بتاتے ہیں، کیڑی کی بات بتاتے ہیں، جنہوں کیڑی آخر. معلوم ہوتا ہے یہ چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ کے در سے خالی نہیں، اور کوئی بڑی مخلوق بھی اللہ کے در سے خالی نہیں. قالت نملۃ، پھر رہی تھی زمین پہ بہت ساری چیونٹیاں. اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے چیونٹیوں کو چلتے ہوئے؟ جنہوں نے دیکھا ہے ہاتھ کھڑے کرو. لین میں چلتی ہیں بغیر لین کے؟ ہیں؟ آپ لین میں چلتی ہو بغیر لین کے؟ وہ پاکستانی اور بنگالی کیا جو لین میں چلے، بلکہ میں کہوں مسلمان ہی کیا جو لین میں چلے. پاکستان میں جا کر کوئی بندہ اگر ٹریفک کے قانون کی پابندی کر رہا ہو تو دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل باروں آیا اسی. جبھی تو اس نے لال بتی پہ بس گاڑی روکی بھی ہے. وہ یہ پاکستان ہے، چلاؤ. اس ملک میں قانون کا کیا نام؟ ڈھاکے چلے جاؤ، اگر کوئی سگنل پہ گاڑی روک لے کہیں گے بے وقوف ہے، یہ باہر سے آیا ہے. ہمارا قانون سے کیا مطلب؟ آپ یہاں رہتے ہو، آپ یہاں کے قانون پہ چلتے ہو؟ ایسا اچھی بات ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں سنا کے آگے چلتا ہوں. حضور نے فرمایا جس ملک میں رہو اس کے قانون کا احترام کرو. ہم سے تو چیونٹیاں اچھی ہیں جو قانون پہ چلتی، ایک لین میں چلتی.
اور کبھی اپنی لین سے ادھر ادھر نہیں ہوتی. زمین پہ چل رہی تھی چونٹیاں. کوشش کیا کرو پیروں کے نیچے نہ آئے، مارا نہیں کرو، کوشش کیا کرو. اللہ کی یہ مخلوق ہے، جان بوجھ کر مارنے والا قتل میں شمار ہوتا. کہ اللہ اپنی کسی مخلوق کا ہمیں قاتل نہ بنائے، آمین کہہ دو. کسی مخلوق کا اللہ ہمیں قاتل نہ بنائے، آمین کہہ دو. دعا دے رہا ہوں آپ کو، اللہ بچائے. نہ انسانوں کے قاتل بنو، نہ جانوروں کے قاتل بنو، نہ کافروں کے قاتل بنو، نہ مسلمانوں کے قاتل بنو، انسانوں کے قاتل نہ بنو. قتل بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے قتل کو ظلم سے شمار کیا. چیونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اتنی شان والی ہے کہ قرآن میں اس پر پوری ایک سورت ہے. کوئی تو شان ہوگی نا کہ اس کے نام پر سورت ہے. انسان کے نام پہ سورت ہے، تیرے اور میرے نام پہ نہیں، انسان کے نام پہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان بھی کوئی چیز ہے جس کے نام پر سورت ہے. گائے کے نام پر سورت ہے، معلوم ہوتا ہے وہ بھی کوئی چیز ہے. ٹھوکر کھانے والا اس کو چیز سمجھتے سمجھتے خدا سمجھ بیٹھا. ٹھوکر کھانے والے نے اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کر دی، یہ ٹھوکر کھا گیا. لیکن معلوم ہوتا ہے کوئی چیز ہے. نہ ہوتی تو اس کے نام پر قرآن میں ایک سورت نہ ہوتی، اور سورت بھی سب سے بڑی 2.5 سپارے کی. جس کے گھر میں جنات کی شکایت ہوتے ہیں، گھروں میں جن بھی ہوتے ہیں. بزرگان دین نے لکھا ہے اگر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر سے گھر کے اندر سے جن نکل جائیں گے. یہ اتنی بڑی سورت ہے جو جنات کو بھگا دیتی. یہ پھر کبھی صحیح کہ اس گائے کے نام پر سورت کیوں ہے، اور اس گائے کا ذکر بھی قرآن میں ہے جو بڑی چیز تھی. وہ ہر گائے نہیں، وہ گائے الگ ہے. چیونٹی بھی معلوم ہوتا ہے کوئی چیز ہے. ورنہ اس کے نام پر قرآن میں سورت نہ ہوتی. اور مزے کی بات یہ ہے، اگلی بات کہتا چلوں، چیونٹی کے نام پر سورت ہے، اور سورت کے اندر قصہ حضرت سلیمان کی بادشاہی کا ہے. سلیمان علیہ السلام کے نام پہ سورت نہیں، ان کی بادشاہی کے نام پر سورت نہیں، سورت چیونٹی کے نام پر. اور قصہ پوری سورت میں حضرت سلیمان کا. قالت نملۃ، پھر رہی تھی چیونٹیاں، دانے چگ رہی تھی، اپنی غذا کھا رہی تھی جو اللہ نے ان کا طریقہ رکھا ہے. لین میں آ جا رہی تھی. اچانک ایک چیونٹی نے دیکھا گرد و غبار اڑ رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھاگی ہوئی درخت پہ چڑھی، اونچا جا کر دیکھوں گرد و غبار کس چیز کی. اللہ جانور کو بھی عقل دیتا، اللہ ان کو بھی عقل دیتا. اونچا ہو کر دیکھ رہی ہے گرد و غبار میں بہت بڑا لشکر ہے، جس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں.
ہوا بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں۔ وہ عقل مند سوچنے لگی کسی اور کے لشکر میں جن نہیں ہوتے، کسی اور کے لشکر میں ہوا نہیں ہوتی، کسی اور کے لشکر میں پرندے نہیں ہوتے، گھوڑے تو ہوتے ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ سلیمان کا لشکر ہے۔ اللہ نے چیونٹی کو عقل دی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے لشکر کے بغیر کسی کا لشکر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو نبی کا لشکر ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ فرمایا سلیمان کے لشکر میں تو جن تھے، میرے نبیوں کے لشکر جب چلتے تھے جنات کے ساتھ ساتھ جبریل بھی تلوار لے کے چلتا تھا۔ آئے اللہ کی قسم ہے، جب جنگ بدر ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو جنگ بدر میں گھوڑے پہ سوار تلوار چلاتے دیکھا ہے، آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ جبریل کو نبی دیکھیں، ہانگ کانگ والوں زور سے کہو، یا صدیق دیکھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے یا ابو بکر دیکھتا ہے یا ابو بکر کی بیٹی دیکھتی ہے۔ سلیمان نبی بھی تھے لیکن بادشاہی کا لشکر ہے جس میں جن ہیں۔ نبی کا خالی لشکر ہوتا تو فرشتے ہوتے۔ قرآن کہتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ جنگ بدر کے بعد مرنے والے کافروں پہ دیکھا گیا، حضور فرماتے ہیں جہاں فرشتوں نے مارا اس کا نشان بھی موجود ہے، جہاں بندوں نے مارا اس کا نشان بھی موجود ہے۔ پہچان ہوتی گئی یہ فرشتوں کے ہاتھ سے مرا ہے، یہ صحابی کے ہاتھ سے مرا ہے۔ فرشتے کی تلوار جہاں لگی وہاں بندے کی تلوار نہیں لگی، جہاں بندے کی تلوار لگی وہاں فرشتے کی تلوار نہیں لگی۔ اور درخت پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کہاں سے گرد و غبار، اتنی عقل مند دیکھ کے کہتی ہے یہ لشکر سلیمان کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ زور سے بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیوں جمع ہو جاؤ میری بات سنو۔ ساری چیونٹیاں جمع ہو گئیں، وہ زور سے کہتی ہے او سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان نہیں جانتا نیچے ہم گھوم رہی ہیں، اس کے فوجی نہیں جانتے نیچے ہم گھوم رہی ہیں، اس کے جن نہیں جانتے نیچے ہم گھوم رہی ہیں، اس کے اونٹ گھوڑے نہیں جانتے نیچے ہم گھوم رہی ہیں۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا میرے پیر دا کھوتا جاندا ہے اگے کیے، میرے پیر دی کتی بھی جان دی ہے اگے کیے، میرے پیر دے گھوڑے تے کتے بھی جان دے نے اگے کیے، لیکن قرآن اس چونٹی کی بات بیان کرتا ہے۔ وہ ساری چونٹیوں کو جمع کر کے کہنے لگی ہے تو نبی کا لشکر، لیکن میرا ایمان ہے اللہ کے سوا ہمارے چلنے کو جانتا کوئی نہیں، دیکھتا کوئی نہیں، سلیمان کو کیا پتا، ہم ماڑی سی مخلوق، کمزور سی مخلوق، چھوٹی سی مخلوق زمین پہ پھر رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ جائیں، اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ جائیں، ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے آ جائیں، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے۔ جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، صدقے جاؤ اپنے اللہ کی ذات کے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تینوں قرآن سمجھن دی توفیق دے، بولا آمین۔
اللہ کی قسم ہے، یہ ناولیں، یہ سینمے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے تیرے دماغ کو نہیں کھول سکتے جتنا میرے اللہ کا قرآن تیرے دماغ کو کھولتا ہے۔ میں نے کبھی قصے کہانیاں تمہیں نہیں سنائی، میں نے تمہیں قرآن سنایا 26-27 سال سے۔ اللہ کی قسم ہے، میرے اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں نے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے سیکھا، میں تمہیں سکھاتا ہوں، بولو آمین۔ میرے پاس ہر جمعے آتے ہو 8ویں دن کے بعد، میں کوشش کرتا ہوں تمہارا عقیدہ بناؤں، ایمان بناؤں، نظریہ بناؤں۔ قصے کہانیاں میں بھی بیان کر سکتا ہوں، دوڑے مائیے میں بھی تمہیں سنا سکتا ہوں، سیف الملوک میں بھی تمہیں سنا سکتا ہوں، لیکن مطلب جب آتا ہے تو سناتا ہوں، مطلب نہیں آتا تو نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں قرآن کا نور دے دوں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان کو پتہ تو نہیں چیونٹیاں ہیں، لیکن چیونٹیوں کی بات اللہ پاک نے ہوا سے کہا، اڑا اور میرے سلیمان کے کان میں ڈال دے۔ چیونٹی بات کر رہی ہے، ادھر ہوا بات لے کے جاتی ہے، حضرت سلیمان کے کان میں پہنچی، چیونٹیاں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، میرا سلیمان ہنس پڑا، تبسم بھی کیا۔ ایک ہے تبسم کرنا، ایک ہے ہنسنا۔ قرآن نے دونوں لفظ بیان کیے، فَتَبَسَّمَ، سلیمان نے تبسم کیا، ضَاحِكًا، سلیمان ہنس پڑا۔ دو لفظ ہیں۔ علماء کہتے ہیں تبسم وہ ہوتا ہے جس میں صرف ہونٹ ہلیں، ہنسنا وہ ہوتا ہے جس میں دانت نظر آئیں۔ حضرت سلیمان نے تبسم بھی کیا اور اتنے زور سے ہنسے کہ لشکر کو سلیمان کے دانت بھی نظر آ گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سن کر میرا سلیمان ہنس پڑا، تبسم بھی کیا، فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، ایسے ایسے نہیں کیا، بلکہ گھوڑے سے اترا وہیں جہاں آواز گئی، سیدھا سجدے میں سر رکھا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ میں تیرا شکر گزار، تو نے مجھے حکومت بھی ایسی دی، سلطنت بھی ایسی دی، اقتدار بھی ایسا دیا، مجھے پتہ بھی نہیں چیونٹیاں ہیں، لیکن تیری ذات اور قدرت پہ قربان جاؤں، جب تو دینے پہ آ جائے تو ایسے بھی دیتا ہے کہ ہوا میرے کان میں آ کے ٹکرا کر چیونٹی کی آواز سنا دے۔ اللہ میں سلیمان اتنے بڑے تختوں والا زمین پر سر رکھ کر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے شاہی کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کی، اور صرف اپنا نہیں، کہا والا والدی، اللہ میرا والد بھی جس نے میرے ساتھ محنت کی، جس نے مجھے تعلیم دلائی، علم دلایا، سکھایا، سب کچھ دیا۔ کون؟ حضرت داؤد۔ حضرت سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں، داؤد بھی اللہ کا نبی، سلیمان بھی اللہ کا نبی۔ حضرت سلیمان کی دعا بتاتی ہے نوجوانوں، جب کبھی تمہیں اللہ ایسا موقع دے، اگر سجدہ شکر ادا کر رہے ہو، ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر دو، اس لیے کہ یہ تمہارا کمال نہیں، کمال تو ان کا ہے۔ میں کبھی اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں،
اللہ کی قسم ہے میں قرآن پڑھنے بیٹھا ہوں، میرا ابا بھینسوں کو گھاس ڈال رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا ابا ہل چلا رہا ہے، مجھے نہیں کہتا بیٹا اٹھ میرے ساتھ ہل چلا، میرے ابا مجھے نہیں کہتے بیٹا اٹھ میرے ساتھ گائے بھینس کو گھاس ڈال لے، میری اماں کہتی ہے اس کو اٹھا دو یہ گھاس ڈال لے گا، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ میرا ابا کہتا ہے نا میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، میں نہیں چاہتا یہ قرآن چھوڑ کر گھاس ڈالے گائے اور بھینس کو، میں نہیں چاہتا یہ ہل چلائے قرآن چھوڑ کر، میں چاہتا ہوں جب میں قبر میں چلا جاؤں یہ کھڑا ہو کر قرآن سنائے لوگوں کو، اور قبر میں آ کر اللہ کے فرشتے مجھے کہیں اے حاجی صاحب تیرا بیٹا ہانگ کانگ کے ممبر پر بیٹھ کر تیرا قرآن اللہ کے بندوں کو سنا رہا ہے، اور اللہ تجھے قبر کے اندر اجر اور ثواب دے رہا ہے۔ وَعَلَىٰ والدیہ، نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہو سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا کرتے وقت کہا کرو اللہ یہ میرا کمال نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے اس لین پہ لگایا، میں تیرے گھر میں آیا، اگر میرے چھوٹے ہوتے ہوئے میرا ابا مجھے مسجد نہ لے جاتا شاید مجھے مسجد میں جانے کی عادت نہ پڑتی، میرا ابا مجھے تھپڑ مار کر مسجد نہ بھیجتا شاید قرآن کے ساتھ میرا تعلق نہ بنتا، میرا ابا صبح سحری کے وقت اٹھ کر اگر مجھے سحری کے وقت نہ اٹھاتا مجھے روزے کی عادت نہ بنتی، اگر میں اپنے ابا کو دعا مانگتے ہوئے روتے ہوئے نہ دیکھتا شاید مجھے بھی رونے کی توفیق نہ۔ والا والدیہ، اس ماں باپ کے لیے بھی دعا کر دیا کرو، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔